میری حاجتیں پہنچ رہی ہیں مجھ سے بڑے کے پاس، اس کی حاجتیں پہنچ رہی ہیں اس سے بڑے کے پاس، اس کی حاجتیں پہنچ رہی ہیں اس سے بڑے کے پاس. تو ساری حاجتیں جب جڑ جاتی ہیں تو کہاں پہنچتی ہیں؟ وہ ہے اللہ. لیکن مجھے تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں تک پہنچوں. یہ جو روشنی میرے سر پر جل رہی ہے، اسے اگر وہ اصلی مخزن برق سے جوڑ دیا جائے جہاں سے بجلی بنتی ہے، اس کے تار کو وہاں سے جوڑ دیں، یہ ایسا ریزہ ریزہ ہوگا کہ اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا. مجھے اپنے محترم سننے والوں کو اپنا آج کا مضمون بیان کرنا ہے. یہ نور بھی جو ہے وہ بہرحال نور سے ہے. اس وقت بلب جل رہا ہے، اس کے پیچھے توانائی ہے اور برق ہے. جی الیکٹرکسٹی ہے، اس کے پیچھے برق ہے، اس کے پیچھے توانائی ہے، اس کے پیچھے جی. مگر اس بلب کو اگر اس مخزن سے جوڑ دیا جائے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ اسے وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے واسطوں کی ضرورت پڑی؟ مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا جب اس کے نور کو تقسیم کرتے 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 یہاں تک پہنچایا ہے، تو اب یہ تار ہے جو اس روشنی کو روشن کرے گا، اس بلب کو روشن کرے گا. اس کے پہلے والے مرحلے میں بھی نہیں جوڑا جا سکتا. اچھا، جس کا جو کام ہے نا وہ اس سے لے لیا جائے، اسی سے کام لیا جائے، اسی کی خدمت میں جایا جائے. جو مسئلہ میرا حضرت عبداللہ شاہ غازی حل کر دیتے ہوں وہ مجھے مولا حسین سے نہیں کہنا چاہیے. توجہ کر رہے ہیں؟ حضرت شہباز قلندر جو میرا مسئلہ حل کر دیں، حضرت امام بری جو میرا مسئلہ حل کر دیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی جو میرا مسئلہ حل کر دیں، جی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلہ حل کر دیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ سارے جتنے بھی اولیاء الہی ہیں، مسلماً یہ اولیاء الہی اللہ کی جانب سے دینے کی طاقت و توانائی رکھتے ہیں، جس کی دلیل قرآن سے یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے ہی صفحہ قرآنی کے اوپر لکھ دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین یہ صاحبان تقوی کی ہدایت کے لیے. یا اللہ متقی بتا کون ہے؟ تو متقی کی تعریف ہوئی الذین یؤمنون بالغیب. متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ اور نماز کو قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو، ومما رزقناہم ینفقون اور ہم اسے دیتے ہوں اور وہ بانٹ دیتا ہو. متقی کا کام یہ ہے کہ اللہ متقی کو دیتا ہے اور متقی بانٹ دیتا ہے. تو میں جو اولیاء الہی کے مزاروں پہ جاتا ہوں مجھے یقین ہے یہ متقی ہے، اور متقی کو اللہ دیتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے. تو مجھے تو ان سے مانگنے کی اجازت مل رہی ہے، تمہیں علی سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ کہ بھئی مجھے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، بات اچھی ہے، اللہ کافی ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے. اللہ ہی کافی ہے. اسٹیکر چھاپ دیے جاتے ہیں، تغرے لگا لیے جاتے ہیں، اللہ ہی کافی ہے، بہت اچھی بات ہے. قد اپنا اونچا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اوپر لانا چاہیے. بڑے بڑے دعوے کرنے والے البتہ محنت بھی کریں، ریاضت بھی اٹھائیں. بہت سارے کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا نا، اس کو محنت کرنی ہوگی، اسے نفس مارنا ہوگا، اسے ریاضت اٹھانا پڑے گی، اسے اپنا گھر بار لٹانا پڑے گا، پھر اس قابل ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ سے ہوگا. ہر آدمی تو ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہو سکتا. کچھ مفاہیم ایسے ہیں کہ جن کو عزیزو سمجھنے اور ہضم کرنے کی ضرورت ہے. میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور آپ کی سماعت الحمدللہ میرے ساتھ آپ کا میں شکر گزار ہوں. مثلاً ایک یہی مفہوم کہ اللہ کافی ہے. ابھی کافی ہے کا جو لفظ ہے نا، یہ کبھی قرآن کے لیے استعمال ہوا کہ قرآن ہی کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے. تو یہ بھی جس نے بولا مجھے نہیں پتا کس نے بولا، میں نہیں جاننا چاہتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ قرآن کافی ہے. تمہیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے یا نبی فرما رہے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے، اہل بیت کی ضرورت ہے؟ قرآن اور اہل بیت کو نبی مکرم نے ساتھ ساتھ رکھا. میں ایک جگہ، میں نے پہلے بھی کہا کہ مسلسل سفروں میں رہنے کی وجہ سے ہر سفر میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتا ہے کہ، اور جس سفر میں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا کہ بھئی شیعہ مولوی ہیں آپ سے سوال کر لوں، تو میرے بے چین سا رہتا ہوں کہ آج سفر میرا ناکام رہا. کسی نے آ کر اپنی الجھن دور نہیں کی. تو ہر سفر میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی ضرور مل جاتا ہے، آتے جاتے برابر میں بیٹھ جائے گا، آ کے پوچھے گا کہ جی آپ سے یہ بات کرنی ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی آپ کیا شرک ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو شرک سے بچائیے. تو میں نے کہا جی کیا شرک ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کئی باتیں کی، ان میں سے ایک بات یہ کی کہ آپ کے ہاں لکھا جاتا ہے کہ علی وارث، علی وارث. تو میں نے کہا جی اس میں شرک کیا ہے؟ کہنے اللہ وارث ہے. میں نے کہا حضور آپ قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ کہنے میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا میری مدد کر دیا آپ نے یہ کہہ کر کہ آپ حافظ قرآن ہیں، بڑی مہربانی کہ آپ نے یہ بتا دیا. تو اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو سورہ مبارکہ انبیاء کی 105ویں آیت سنا دیجئے مجھے، آپ کو تو یاد ہے نا؟
کہ ہاں یاد ہے، پورا سورہ یاد ہے، پورے قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا جی سنائیے۔ 105ویں نمبر کی آیت سورہ مبارکہ انبیاء کی، انہوں نے آیت پڑھ دی۔ آیت پڑھتے جا رہے تھے اور زبان ان کی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آیت انہوں نے پڑھی، لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا میں ایک علی وارث آپ کو سمجھا رہا تھا تو آپ کو شرک لگ رہا تھا، ہم تو 14 کو وارث مانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، وارثین جمع کا سیکھا ہے۔ اس زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک اور صالح بندے زمین کے وارث ہیں۔ کسی میں جرأت ہے تو اہل بیت سے زیادہ بڑا اللہ کا صالح بندہ دکھاؤ۔ ایک دن جناب سیدہ نے امیر المومنین کو آواز دے کر کہا، تعال الیہ، اے علی ذرا قریب آئیے، انی عالمۃ ما کان وما یکون، میں ماضی کے سارے حالات سے بھی عالمہ ہوں اور آئندہ قیامت تک کیا ہوگا سب جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر جناب زہرا نے ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا، انی عالمۃ ما کان وما یکون، اور پھر فرمایا انی عالمۃ ما کان وما یکون وما لم یکن، اور وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا۔ میں جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہوں، جو ہوگا وہ بھی جانتی ہوں، جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ ابھی عجیب لب و لہجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں دو قدم الٹے پیر چلا نبی کی خدمت میں آ کر میں نے کہا یا رسول اللہ، سیدہ نے آج یہ جملہ کہا ہے کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا۔ فرمایا میری سیدہ لوح محفوظ پڑھتی ہے، جو تقدیروں کی تبدیلی ہے وہ فاطمہ جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صل علی، دقت فرمائی آپ نے۔ قضاء و قدر الہی، میں اپنی عمر کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ایک شخص کو کہ ایک ہفتے کے بعد مر جائے گا، وہ نہیں مرا ایک ہفتے بعد۔ حواریوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو بازار میں نظر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ اس نے گزشتہ دنوں کیا کیا فعل انجام دیے۔ معلوم ہوا جی اس نے ایک بھاری صدقہ دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا صدقے سے اس کی عمر بڑھ گئی۔ میرے ایک معصوم امام کے زمانے میں ایک شخص کو حضرت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا اس کی عمر کم ہے، یہ کچھ دن کا مہمان ہے۔ وہ کچھ کافی عرصے بعد نظر آیا، پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ تو زندہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس سے پوچھو اس نے کیا کیا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں اس کی موت تھی۔ پوچھا گیا، کہنے لگا کہ ایک مدت کے بعد، سال کے بعد میں اپنی خالہ کو سلام کرنے گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا صدقہ بھی عمر بڑھاتا ہے، صلہ رحمی بھی عمر بڑھاتی ہے۔ رشتہ داروں سے ملاقات، رشتہ داروں سے ملنا، اس سے بھی عمر بڑھتی ہے، صدقہ دینے سے بھی عمر بڑھتی ہے۔ تو میں چاہوں تو اپنی عمر بڑھاؤں، میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ والدین کے آگے چلنے سے ہر قدم پہ زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے۔ جوان الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا پلو سے باندھ کے جائیں۔ ہر قدم جو ماں باپ کے آگے اٹھ رہا ہوگا نا، زندگی کا ایک دن کم۔ 50 قدم اٹھائیں، 50 دن کم۔ اور پیچھے اگر چلیں گے والدین کے تو ہر قدم پہ زندگی کا ایک دن بڑھے گا۔ تو میں اگر زندگی بڑھانا چاہتا ہوں تو ایک تو والدین کے ساتھ ساتھ چلوں، ساتھ ساتھ رہوں، اور ساتھ رہنے میں بھی ان کے پیچھے چلوں تاکہ میری عمر بڑھ جائے۔ آپ کے علاقے کی ایک ضرورت کی بات ہے، وہ کہہ دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جدید دنیا میں آج کل بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ میرا بچہ تو میرا دوست ہے، میرا بیٹا میرا دوست ہے۔ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ بیٹا ہے، آپ کا دوست نہیں ہے۔ جی روشن فکری یہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف چلے جائیں اور اہل بیت کے خلاف چلے جائیں۔ جدید تعلیم نہیں ہے، وبال جان ہے۔ اور بیٹے صاحب بھی اور فرزند نامدار بھی ابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویر کھنچواتے ہیں، اور وہ بھی بڑے فخر سے تصویر کھنچواتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا دوست ہے۔ تمہارا بیٹا تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے۔ پھر وہ آگے جا کے جب معاف کیجیے گا ابے تبے میں بات کرے گا تو پھر کیونکہ دوست بنا لیا تھا نا، دوست ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر دل چھوٹا نہیں کرنا کہ میرا دوست نے مجھے ابے تبے بول دیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کیونکہ دوست تو ہر کچھ کر سکتا ہے، ساری باتیں کر سکتا ہے۔ میرے مولا علی کی خدمت میں ایک بیٹا باپ کے ساتھ آیا، دسترخوان کا وقت تھا، خفا تو نہیں ہے آپ؟ دسترخوان کا وقت تھا، میرے مولا نے حضرت قمبر کو فرمایا کہ لوٹا لے کر آؤ اور سلپچی بھی لے کر آؤ۔ حضرت نے باپ کا ہاتھ دھلایا اور قمبر سے کہا بیٹے کا ہاتھ تم دھلاؤ، اور بیٹے کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر اکیلے آئے ہوتے تو تمہارا ہاتھ دھلاتا، تم باپ کے ساتھ آئے ہو، دونوں کو برابر نہیں کر سکتا۔ اپنے لیے مصیبتوں کو پروان نہ چڑھائیے، بیٹا آپ کا بیٹا ہے، آپ کا دوست نہیں ہے۔ توجہ کی؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے اندر فرق، تمیز، کون کس درجے کا ہے، کون کس مقام کا ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، اولاد کا کیا مقام ہے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیا ادب اور احترام رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس سے انسان کی زندگی بھی بڑھتی ہے اور زندگی کم بھی ہو جاتی ہے اگر میں اس کا لحاظ نہ رکھوں، اس کا خیال نہ رکھوں۔ قضاء و قدر،
اسی خاندان کا ایک لفظ، اچھا تھوڑی تسلی دیجئے، زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی ہے، اسی خاندان کا ایک لفظ ہے مقدر، تقدیر، قدرت، قدر، اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ قدر الہی یعنی طریقہ کار، یہ جو تقدیر ہے نا، یہ اسی کو قدر کہیں گے۔ میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ اقبال نے بھی دو مصروں میں اس مفہوم کو بیان کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ مشہور ہے، اسکول میں پڑھا تھا ہم نے، یہ تو سب کو یاد ہوگا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان اس درجے پر پہنچ جائے، قضاء الہی کے آگے اتنا تسلیم ہو جائے کہ پھر قدر کے لیے اللہ پوچھے تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ عزیزو، میرے مولا رضا کی سیرت کا ایک حسین عنوان یہی ہے کہ مولا کو قضاء و قدر الہی پر راضی کہا جاتا ہے۔ جیسا اللہ چاہتا تھا ایسے ہی میں رہا، ایک عنوان کے ساتھ امام کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اور میں تو برداشت نہیں کر رہے کہ ہم کسی ایسے کیسے ہاتھ ملا لیں کہ جس سے ہاتھ ملانا ٹھیک نہیں ہے، مگر حکم الہی ہے، قضاء پروردگار ہے کہ اے میرے رضا تم جا کر وہاں بیٹھو، کہ جہاں بیٹھنے کے لیے معمولاً معاشرہ تیار نہیں ہوتا، تم جا کر بیٹھو اور اسی جگہ کو حکم الہی کی نشر و تبلیغ کا ذریعہ بنا دو۔ میرے مولا رضا نے ولی عہدی قبول اس لیے کی کہ جس جگہ بیٹھ کر اسلام کی بری تصویر اور غلط تصویر پیش کی جا رہی تھی، اسی جگہ سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جائے۔ قاعدہ قانون یہ ہے کہ جہاں سے شر آئے وہیں سے خیر کو آنا چاہیے، تب تو کاؤنٹر ہوگا، تب تو مقابلہ ہوگا، ورنہ شر کہیں اور سے آئے، خیر کہیں اور سے آئے، برابری نہیں ہوگی، مقابلہ نہیں ہوگا۔ جس کرسی پر بیٹھ کر دین کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسی کرسی کے برابر میں کرسی لگے گی جو دین کی صحیح تشریح کرے گی۔ اور اس دربار کو میرے مولا نے مدرسہ اسلام بنا دیا۔ 80 سے زیادہ مناظرے ہیں جو میرے مولا رضا نے وہاں انجام دیے ہیں۔ روزانہ دربار لگا ہوا ہے، حضرت کی کرسی سجی ہوئی ہے، آنے والے حضرت سے سوال کرتے ہیں اور حضرت سوالات کے جواب، مناظرے ہوتے ہیں، کبھی دہری آتے ہیں، کبھی یہودی آتے ہیں، کبھی عیسائی آتے ہیں، کبھی غیر شیعہ آتے ہیں، مخالف آتے ہیں، کبھی جو یقین نہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ آتے ہیں، اور حضرت ہر ایک سے ان کی ذہنیت کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ بتائیے، توجہ چاہوں گا، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا ریب، ہمارا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جیب میں سے مرغی کا انڈا نکال کر کہنے لگا اس میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ مرغی کا انڈا مولا رضا کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہنے لگا اس میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ پوچھ اس لیے رہے تاکہ اس کے ذہن کے مطابق جواب دیں۔ ہر ایک کو اس کے ذہن کے مطابق ہی بات کی جائے گی تو بات پہنچے گی، ورنہ بات ضائع ہو جائے گی۔ کہنے لگا میں کارپینٹر ہوں، کھاتی ہوں، نجار ہوں، بڑھئی ہوں۔ حضرت کے ہاتھ میں عصائے مصطفیٰ سرکار کا عصا تھا۔ حضرت نے آگے بڑھا کر فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دے۔ کہنے لگا میں تخت بنا تو سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بن سکے۔ حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ دیکھیے جب لفظ قدرت میں استعمال کروں گا نا، ذوق علمی آپ کا دیکھ کر میرا بھی جی کر رہا ہے کہ تھوڑا سا اور بات ہو۔ لفظ قدرت جب میں استعمال کروں گا تو اس قدرت کے لفظ کے ساتھ ایک لفظ اور بھی مجھے سمجھنا اور سوچنا ہوگا، وہ ہے لفظ قادر۔ اور لفظ قادر کے ساتھ مجھے ایک لفظ اور بھی سوچنا ہوگا، وہ لفظ ہے مقدور۔ قدرت، قادر اور مقدور۔ اللہ نے ساری دنیا ایک کن میں بنائی۔ یہ زمین اور آسمان 6 دنوں میں کیوں بنا؟ وجہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو بننے کے لیے مرحلہ چاہیے تھا، اس لیے 6 دنوں میں بنائے۔ بنانے والا قادر ہے، یہ مقدور اس قابل نہیں ہے کہ ایک لمحے میں بنے۔ مقدور اس قابل نہیں ہے کہ ایک لمحے میں بنے، اس کو مختلف مرحلوں میں بننا ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہے، یہ مراحل گزارے گا۔ اب یہ کہنا کہ اللہ نے جو کام انبیاء سے لیا وہ معاذ اللہ کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، مثلا کسی جانور سے معاذ اللہ، تو یہ قدرت کی بحث تو ہے۔ یہ تو کہہ دیا کہ اللہ قادر ہے، یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ مقدور بھی ہے وہ کام کرنے کا؟ وہ مقدور نہیں ہے۔ یعنی جہاں میں یہ کہوں کہ اللہ فلاں سے ہی کام لے لے گا، فلاں سے ہی کام کروا لیتا، اللہ چاہے تو یہ کام کر لے، تو اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی قادریت کے ساتھ مقدور کو بھی سمجھنا ہوگا۔
اللہ جہاں قادر ہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، نتیجے کا جملہ، اللہ جہاں قادر ہے وہاں عادل بھی تو ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہر کام ہر ایک سے لے لے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اہل سے کام لیا جائے۔ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا، قابلیت کو دیکھ کر، اہلیت کو دیکھ کر بات ہوگی۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے جو ولی عہدی قبول فرمائی وہ دو سبب تھے، اس کے دو سبب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ اسلامی تہذیب مٹ رہی تھی، اسلامی اقدار مٹ رہے تھے، قرآنی ثقافت مٹ رہی تھی۔ میرے مولا نے وہاں بیٹھ کر قرآن اور اسلام کی ثقافت کو دوبارہ زندہ کیا۔ طبقہ بندی، تفریق، پیسے کے بنیاد پہ اچھی کرسی، جی دولت کی بنیاد پر اچھی جگہ بٹھایا جانا، بڑا چھوٹا آدمی پیسے اور دنیا کی بنیاد پر طے کرنا، یہ اسلامی ثقافت کے خلاف تھا جو مولا رضا نے اپنے اس دورانیے میں اس چیز کو روشن کیا۔ پھر عقائد اسلامی کے خلاف بات ہو رہی تھی، لوگ اسلامی عقائد کو نہیں جانتے تھے، مولا نے اس کی تشریح کی۔ یعنی کہہ لیجئے کہ نبی کے بعد چھٹے امام اور چھٹے امام کے بعد آٹھویں امام، یہ نبی کی شریعت کے مجدد تھے۔ یہ لفظ اگرچہ بہت استعمال ہوا ہے بعض شخصیات کے لیے، تو ائمہ کے لیے لفظ بہت زیادہ شایع نشان نہیں ہے، مگر بات کو روشن کرنے کے لیے اس کرو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تجدید تعلیمات اسلامی کے لیے امام رضا، اسی لیے ہم خاص زیارت پڑھتے ہیں امام رضا کی۔ تمام ائمہ میں امام رضا کو خاص طور پر یاد کرتے ہیں۔ مشکل دور تھا، وہ دور آ گیا تھا جس دور میں تشیع بہت مشکل موڑ پر آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ جی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی آزمائش ہوئی تھی اور امام رضا سے وہ دور ہٹنا شروع ہوئے اور شیعت سے وہ خالی ہونا شروع ہوئے، لیکن امام رضا کے بعد امام محمد تقی اور پھر تشیع کا تسلسل۔ یعنی فرقے جو شیعوں میں فرقے بنے ہیں نا، وہ سب سے پہلے جو فرقہ بننا شروع ہوئے شیعوں میں وہ امام موسیٰ کاظم اور امام رضا کے زمانے میں بنے۔ شیعوں میں فرقے بنے، زیادہ فرقے جو بنے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم اور امام رضا کے زمانے میں بنے ہیں۔ ایک وقت تھا 70-72 فرقے تھے شیعوں میں، اس وقت 12-13 فرقے ہیں شیعوں میں، مگر سارے فرقے وہ شیعہ فرقے ہوں یا وہ اسلامی فرقے ہوں، مسلمان اور مسلمانوں کے فرقے ہوں، ہمارے علاوہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہم 12 امام کو مانتے ہیں، اور نبی نے فرمایا ہے کہ 12ویں پہ قیامت آ جائے گی۔ ہمارے علاوہ جتنے ہیں، کسی کے 58 ہو گئے ہیں، کسی کے 52 ہو گئے ہیں، کسی کے 48 امام ہو گئے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا رضا کی زیارت کا اللہ ہم سب کو شرف عطا فرمائے، اور اس مزار پہ جب آپ جائیں گے تو ایک خاص روحانیت اور معنویت ہے۔ میرے مولا کے مزار اقدس پر ایک بیمار کو میں نے دیکھا کہ جو پیدائشی پیروں سے اپاہج تھا، پیدائشی طور پر وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، مفلوج ہوتے ہیں، مگر وہ امام رضا کی زری سے لپٹا ہوا جب اپنے پیروں سے چل کے جا رہا تھا تو وہاں آئے ہوئے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ شفا پانے کی جگہ ہے، اور پھر مولا ضامن ہے، مولا اگر چاہیں تو ہماری زندگیوں کو طول اور ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔